معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے مفتیان کرام کا غیر سنجیدہ طرز عمل۔ آج کل سوشل میڈیا پر چند مفتی حضرات جن کا اصل کام تھا لوگوں کو قرآن میں پیش کرتا احکامات و فرائض سے آگاہ کرنا، قرآنی اصطلاحات کے اصل مفہوم سے آگاہ کرنا، ان کی تشریح و تعبیر کرنا، لیکن شاید ان کے پاس اتنا قرآن فہمی کا علم ہی نہیں کہ یہ قرآنی اصولوں پر بات کریں، مثلاً وصیت، زکوٰۃ، صلاۃ، ذکر، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ۔ دور حاضرہ میں پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں۔ انہوں نے انتہائی چالاکی سے قوم کو شخصیت پرستی اور فرقہ پرستی کی بالادستی پر لگایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے پاس قرآن کا علم نہیں، اس لیے یہ قرآن کی بات نہیں کرتے۔ حوالے اور دلائل بھی سیاستہ اور ائمہ کے اقوال سے دیتے ہیں۔ بقول مفتی طارق مسعود کے قرآن سے دلیل تو باطل فرقے دیتے ہیں۔ قرآن سے بغض، عداوت، دشمنی کا یہ عالم ہے کہ اس کو گمراہی کی کتاب قرار دیتے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں قرآن تو ہمیں نبی کے قدموں سے ملا، انہیں یہ نہیں معلوم کہ کیا قرآن سے قبل رسول اللہ کو کوئی نبی مانتا تھا؟ نبی کو جو مقام، عظمت، فضیلت ملا وہ قرآن کی بدولت ملا۔ اللہ نے قرآن کو نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا، تم نے قرآن کو کتابی شکل میں تیار کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا قرآن کا یہی مقام ہے، یہی عظمت ہے؟ جس قلب پر قرآن کو سجانا تھا اس پر تم نبی کی جوتیاں لگا کر پھرتے ہو، قرآنی آیات کے ٹکڑوں کے اوپر نبی کی جوتیاں لگاتے ہو اور اس کو مقدس بنانے کے لیے فارسی الفاظ دے دیے ہیں، یعنی نالین شریف، نالین پاک۔ کیا نبی کی آخری وصیت یہ تھی کہ میری جوتیوں کو، بال کو سر پر رکھنا اور میرے قرآن کی توہین کرنا؟ تم لوگ امتی امتی کی رٹ لگاتے ہو، قیامت میں تمہاری شفاعت کے بجائے نبی اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تمام فرقے اندر سے ملے ہوئے ہیں اور بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی جیسا ان کے باطل عقائد نظریات کو عیاں کر دے تو یہ سب ایسے لوگوں کے خلاف اجماع کر لیتے ہیں، ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، کافر و مشرک کے فتوے لگاتے ہیں، اخلاقی سطح سے گر کر بازاری زبان استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو فری سٹائل اکھاڑا بنایا ہوا ہے جس میں تمام مفتی ریسلنگ کر رہے ہیں، جس میں کوئی ریفری نہیں جو انہیں فاؤل پلے سے روکے۔ ناظرین و سامعین کی دلچسپی کے لیے آئے دن کسی بھی فروعی مسئلے پر بحث و مباحثہ اور مناظروں کے چیلنج دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے مفتی سوشل میڈیا پر بغداد کا منظر پیش کر رہے ہیں، ایکس مسلم کے سامنے کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سند یافتہ عالم دین ہے تو کیوں ایکس مسلم کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے؟ آج کل سوشل میڈیا پر نماز میں رفع الیدین کریں یا نہ کریں کا مسئلہ زیر بحث ہے، جو محض ایک فروعی مسئلہ ہے اور وقت گزاری کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اہل حدیث رفع الیدین کی بخاری سے دلیل دیتے ہیں تو یہ اسے نہیں مانتے، جبکہ ان کے سارے حوالے بخاری سے ہوتے ہیں۔ یہ خود بخاری کو اصح الکتاب بعد از کتاب کہہ کر اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جب عمل کی بات ہو تو یہ بخاری کو مسترد کر کے دوسری حدیثوں کا یا ائمہ کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں۔ احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ حنفی نماز ہی دراصل نبی کی نماز ہے۔ شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز اپنے اماموں سے لی ہے جن کا تعلق رسول اللہ سے تھا، تو ہماری ہی نماز نبی کی نماز ہے۔ فقہ حنفی جو تین بڑے فرقوں میں تقسیم ہے، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی جماعت، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام اعظم کا زمانہ نبی کے زمانے سے قریب تر تھا۔ نبی سے صحابہ نے نماز لی، صحابہ نے تابعین کو دی اور تابعین سے ہم نے لے لی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فقہ حنفی کی نماز ہی نبی کی نماز ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے نماز لی ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود نے نماز نبی سے لی تھی۔ مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری، دیوبندی، بریلوی، تبلیغی جماعت اور ان کے ذیلی فرقے جن کی تعداد بے شمار ہے، اگر ہر فرقے کی نماز نبی کی نماز ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ایک نئی نماز پڑھی تھی
تاکہ ہر فرقے تک نبی کی نماز پہنچ جائے۔ گویا فرقہ بندی پھیلنے کا سبب رسول اللہ کی وہ نمازیں ہیں جو آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے پڑھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی فرقہ وارانہ نمازوں کا جواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو قرار دیا، اور دیگر مفتیان کرام بھی نبی پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نبی نے کبھی مالکی نماز پڑھی، کبھی شافعی نماز پڑھی، کبھی حنبلی نماز پڑھی، کبھی حنفی نماز پڑھی، کبھی جعفری نماز پڑھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تو صحابہ اور تابعین نبی اکرم کی اتباع میں مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، حنفی نمازیں پڑھتے۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ صحابہ نے مختلف نمازیں مختلف موقعوں پر ادا کی ہوں؟ لیکن ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا ہو۔ جہاں تک فرقوں کی بات ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، جبکہ خود 73 فرقوں والی حدیث پیش کرتے ہیں، اور ہر فرقہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہی جنتی ہے، ناجی ہے، اور بقیہ جہنمی، جبکہ قرآن نے فرقہ بندی کو ظلم کو شیر قرار دیا ہے، اور قرآن میں نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام تو ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ نبی اور صحابہ کے دین میں نہ تو کوئی مسلک تھا نہ مذہب تھا۔ فقہی اختلافات صحابہ میں بھی تھے جس کا خاتمہ نبی کی ذات تھی۔ فقیہ صحابہ بھی تھے، اور ان کے بعد قرآن موجود ہے جو کہ اگلی امتوں اور موجودہ امت کے اختلافات کے خاتمے کے لیے آیا ہے، فیصلوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، فرقان بھی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت کے پاس ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ صرف الکتاب ہے، جو بلا شرکت غیر دین کا واحد ماخوذ ہے، اور اپنی آیات کی تفسیر خود کرتا ہے، اور اپنی تفسیر کے لیے کسی غیر قرآنی روایات کا محتاج نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، اگر ان کے دعویٰ کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ان سے سوال یہ ہے کہ وہ کسی ایسی کتاب کی نشاندہی فرمائے جو قرآن کی مکمل تفسیر ہو، اور اس کی نبی اور صحابہ نے تصدیق کی ہو۔ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے سیاستہ کی سب سے بلند کتاب صحیح بخاری کی حالت یہ ہے کہ اس میں قرآن کی محض 369 آیات کی تفسیر کی گئی ہے، جبکہ قرآن کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے، جس میں سے بخاری کی تفسیر کردہ آیات کی تفسیر نکال دی جائیں تو بقیہ 6297 آیات ایسی ہیں جن کی تفسیر سیاہ ستہ میں نہیں۔ اس صورتحال میں مفتیان کرام کا یہ دعویٰ کہ حدیث قرآن کی تفسیر کرتے ہیں سوائے باطل ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ علماء اور مفتیان کرام جس روش پر چل رہے ہیں اور امت کو چلا رہے ہیں اس پر نظر ثانی فرمائے۔ رسول اللہ، صحابہ، ائمہ، فقہا، مجتہد کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے پاس رہنمائی کے لیے واحد راستہ قرآن کریم ہے، جس کے احکامات و مسائل میں کوئی اختلافات نہیں۔ لہذا تمام علماء کرام اور مفتیان کرام سے ہماری گزارش ہے کہ قرآن کو راہ حیات بنائیں اور اسی سے فیصلے کریں اور اسی سے مسائل کو حل کریں۔ یہی ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے۔ شکریہ، والسلام۔